بائبل حضرت موسیٰ پہ چلے، یہ بھی اضافہ ہو گیا ہماری آج پوری چیزوں میں۔ بائبل کی بات نہیں کر رہا میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں سر۔ اچھا، یہ ویسے قابل فکر بات ہے لوگوں کے لیے۔ آج آپ نے بڑا کیا؟ اچھا علم دیا ہمیں کہ بائبل جو ہے وہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں سر۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ؟ جی آپ کو پتہ ہے کیا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو حضرت موسیٰ کی کتاب تورات کا پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے بائبل کے کتنے حصے ہیں؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں پڑی آج تک، میں نے کبھی دلچسپی نہیں لی ادھر۔ یہ کیا بات ہوئی سر؟ آپ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ انٹرسٹ نہیں ہوا آپ کو کبھی؟ نہیں تو مسلمان قرآن پہ تو انٹرسٹ لے لے، پھر بائبل پہ بھی چلا جائے گا۔ سر آپ جو کہہ رہے ہو کہ آپ کو کتابوں پہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ نہیں، نام کا ہے تو مطلب پتہ ہے، لیکن آپ تو مجھے موسیٰ کی کتاب بتا رہے ہیں، تو تورات کس کی ہے؟ دیکھو ہم ایمان یہ نہیں ہے مسلمانوں کا کہ ہم خدا تعالیٰ کی جو کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، میں تو نام پوچھ رہا ہوں، ایمان تو دور کی بات ہے، پہلے نام ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ اس نبی پہ کون سی کتاب ہے۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ تورات کس نبی پہ کتاب اتری ہے، بائبل کس پہ اتری ہے۔ دیکھو پہلے یہ تو بائبل جو ہے نا، بتاؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بائبل کے نا مختلف حصے ہیں بھائی جان، ایک جو منٹ دیکھیں جو ابھی نا۔ انہوں نے تے ایک اور فتویٰ پاس کر دیتا ہے آتے نے کہ قرآن نو قرآن نہ کوئی نہ، صرف ایک پڑھائی ہے کوئی نہ، بک آکھو ہی نہ۔ وہ میرے خیال ہوتے تو بھی الادین صاحب کو تھوڑی روشنی پوا لینے ہیں۔ ہاں جی، سر میں کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہو۔ اگر صرف یہاں پہ آپ لوگوں کا بیٹھ کے مقصد بحث کرنا ہے پھر تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ واقعی جو یہاں پہ تصویر لگا کے کچھ بتانا چاہ رہے ہو اس بارے میں بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ تصویر کے اولڈ بارے میں تو ٹیسٹمنٹ، بھائی نیو ہمیں سارا ٹیسٹمنٹ، پتہ ہے، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ اپنا کون ہے بھائی؟ کوشچن رکھیں نا، اپنا سوال رکھیں، آپ کا سوال میرا بنیادی سوال طور یہ پہ ہے ہے کہ کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ شخص کون ہے، آیا ہے، کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہاں ہوں۔ جی، یہ شخص، اب مائک بند کر لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ بھائی، بات کریں، میں سن رہا ہوں، میری طرف سے آواز نہیں آئے گی۔ ہاں جی، یہ شخص وہی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی امت میں وعدہ فرمایا تھا کہ آخری زمانہ میں میرا ایک نائب آئے گا، جو دنیا میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اسلام وہی رہے گا، کتاب وہی رہے گی، لیکن لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس وقت ایک شخص آئے گا جو دوبارہ اللہ اور اس کے دین کو دنیا پہ مسلمانوں میں دوبارہ اس کی تعلیمات دے گا۔ ٹھیک ہے بھائی جان؟ تو انہوں نے وہ آ کے کام کیا۔ تو اور دوسرا کیا یہ کہ کام جو کیا؟ یہی کام کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ آسمانوں پہ ہونے کا عقیدہ ہے، اس کا بتایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس سے پھر یہ ہوا کہ قوم جو فیوچر میں اس آس پہ لگی ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہمارے میں گناہوں سے نجات دلائیں گے، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کریں گے۔ تو مسلمانوں میں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے نجات دلائیں گے۔ آپ شاید عیسائیوں ہماری کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ ہے نا، تو مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے جنگیں لڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور مقصد دولت ہی دولت ہمارے حوالے کر دیں گے دنیا کی۔ نہیں، یہ دولت والی چیز آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم الادین بھائی السلام موسیٰ بھائی۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو یار، میں یہاں الادین پہ بھائی میں بتاتا ہوں آپ صرف کو، آپ نے شاید سمجھنے نا کے لیے اپنے بیٹھا ہوا ہوں، نہیں میں میں سمجھ گیا آپ کوئی کی بات۔ اچھا اعتراض یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اعتراض کے کوئی لیے ایشو میں اور نہیں، بھی چیزیں اٹھا سکتا ہوں، میں اچھا، سمجھنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہے کوئی ٹھیک ہے بات نہیں، آپ بھائی، جو مرضی ٹھیک چیز ہے۔ اٹھا لیں، ہم تو یہاں پہ جواب دینے کے لیے بیٹھے بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے شاید اپنے پڑھے ہی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لکھا ہوا ہے، پہلے تشریح کتابیں دیکھیں، دوسری کتابیں دیکھیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی آئے گے تو وہ خزانے بانٹے گے۔ آپ کہتے ہیں ریفرنس میرے ذمہ ہے، آپ اہل تشیع کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھتے ہیں، تو لیکن پھر بات یہ ہے ان میں کتابوں سے آپ حوالہ دیں جن پہ آپ بھی ایمان رکھتے ہیں، حدیث کی کوئی کتابیں ہوں، ٹھیک ہے؟
آپ میں اہل تشیع کو قرآن مسلمان کریم مانتے ہیں؟ نہیں یہ میں تو کوئی بھی نہیں ایک ہوتا او کسی کو بھائی مسلمان یا غیر مسلم عدنان قرار بھائی دینے والا. یہ تو آپ کی مسلم بخاری میں بھی لکھی ہوئی ہیں حدیث. وہ انہوں نے اصل میں صرف میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اہل تشیع کی کتابوں کا ذکر کیا ہے، تو آپ لوگ تو کوئی اہل بات تشیع نہیں کو نہیں لیکن مانتے. ٹھیک ہے. اور نہیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں کو مسلمان کہنے والا یا کسی اور کو مسلمان کہنے والا، علادین بھائی ٹھیک ہے؟ ہم تو دیوبندیوں کو بھی نہیں مانتے، وہابیوں کو بھی نہیں مانتے، تو کیا ہم ان کا بتا نہیں سکتے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ بتانے کا میں مقصد یہ تو ہے دیکھو میں بتانے کا آپ کا مقصد یہ عقیدہ ہے کہ پوچھ رہا ہوں. جی ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ ہوتا ہے قرآن کریم پہ علادین بھائی، ٹھیک ہے؟ ہمارا لازمی عقیدہ نہیں ہے، یہ حدیث سے بھی ہوتا ہے نا. نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما فرطنا فی الشیء، میں نے اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کھول کے بیان کر دی ہے. آپ لوگ کتنی عقیدہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ چلیں یہاں پہ بات ہوئی نا، آپ لوگ ہم لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یار اللہ السلام علیکم، سب سے پہلے سب کو وعلیکم سلام السلام. میری طرف سے. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ. قرآن سر کریم میں کیسے ہیں؟ 5 ٹھیک ہے نمازوں کا ذکر نہیں ہے. بھائی؟ الحمد اللہ دین بھائی 2 منٹ، اللہ بھائی 2 منٹ دیں مجھے. جی جی ضرور. موسیٰ بھائی ہیں اور دوسرے کون سے قمر الطاف بھائی ہیں. سر آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق آپ کے بلیو، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہر بندے کا نا ایک اپنا بلیو ہوتا ہے. کبھی بھی اپنے بلیو کو دوسرے پہ زبردستی تھوپنا نہیں چاہیے. اگر آپ کے اندر، اگر آپ کسی کے عقیدے کو سن رہے ہیں، دوسرے کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اس کی عقیدے کی بات سنیں اور اس کو برداشت کرے. ماننا نہ ماننا ہر بندے کی ایک پرسنل چوائس ہے. اگر تو یہ ہے ڈیبیٹ، پھر تو رائے مسدد کرنی ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایم او موسیٰ 708 بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کیا بلیو رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے؟ جی جزاک اللہ ارون صاحب، آپ ہیلو. نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو اب آپ پلیز مائک اپنا بند کریں جی تو جی موسیٰ بھائی بتاتے ہیں تاکہ اچھا درمیان میں نہیں، آپ بات کریں، میں نہیں بولتا. نہیں، یہ غلط طریقہ. ہم نے دیکھا ہمارا یہ اصول ہے، ہم سب مائک بند کر کے بات سنتے ہیں، اور جب ہم نے بات کرنی ہے تو دوسرے سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی. اللہ دین بھائی آپ بھی مہربانی کریں، کیونکہ ہر چیز ہر جگہ کے کوئی قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں. تو اگر آپ میوٹ اللہ دین جب ہاں جزاک اللہ. جی موسیٰ بھائی. اچھا میاں صاحب یہ بتا دیں، علادین بھائی سے بات کرنی ہے کہ ہارون بھائی سے بات کرنی ہے؟ دونوں کے سوال جو ایک جیسے ہی ہیں. اخیر تو انہوں نے یہی پوچھا کہ آپ کے عقائد کیا ہیں. اچھا ہارون بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ عقیدے کی ہر بات قرآن کریم میں درج ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ کھول کے بیان کر دی ہے. عقیدے ہمارے 3 ہیں، جو بنیادی اختلافات ہیں ہمارے آپ لوگوں سے، وہ 3 ہیں. پہلا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسولاً الی بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول تھے، جو نبی تھے، وہ فوت ہو گئے اکارڈنگ ٹو قرآن. دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے، تشریحی نبوت بند ہو گئی ہے، شریعت والی نبوت جاری ہے، قیامت تک جاری ہے، جب تک اللہ چاہے گا نبی بھیج سکتا ہے. اور نہیں تیسرا عقیدہ موسیٰ بھائی کریکشن کر لے، آپ کے منہ سے شرعی نبوت نکل گیا. شرعی نہیں، غیر شرعی. شریعت والی نبوت بند ہے، بالکل. ہاں جی میں یہ ہاں کہتا جی. ہوں تشریحی نبوت بند ہے، جو غیر تشریحی نبوت ہے وہ جاری ہے جب تک اللہ چاہے گا، قیامت والے دن تک. اور تیسری چیز جو ہمارا اور آپ میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وحی کے بارے میں جو ریولیشن ہے. ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی اپنے لوگوں سے کلام کرتا تھا جب جیسے چاہتا تھا، اور آج بھی اپنے بندوں سے ویسے ہی کلام کرتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے. یہ 3 ہمارے بنیادی اختلافات ہیں آپ لوگوں سے، اور اس پہ آپ قرآن کریم سے آپ بات کرنا چاہے تو سو بسم اللہ، جب مرضی کریں. جی ہارون بھائی. اور دوسری بات، آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ عقیدے تھوپنے کی بات ہے. ہم نے عقیدہ نہیں تھوپا، ہم تو صرف اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہے، یہ ہے، اور قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے سارا کچھ. باقی ماننا نہ ماننا یہ ہم کون ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس کیٹیگوری. ہم تو اس چیز کو لے کے ہے ہی نہیں کہ یار ہم آپ کو منوائے اپنا جو ہے عقیدہ آپ پہ مسلط کرے، لیکن پیار محبت سے اخلاق کے دائرے میں بات چیت تو کر سکتے ہیں ہم اس چیز کو لے کے. بالکل ایسے ہی، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، ایگری کرتا ہوں. اچھا دیکھیں، آپ نے قرآن پاک کی بات کی، آپ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آخری نبی تھے، ان کے اوپر آخری کتاب اتری، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گا، اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں آپ؟ جی اجازت ہے؟ جی آپ بولیں، ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ساتھ جواب جی دیتے ہیں. ہمارا، میں نے آپ کو اپنا بتا دیا ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت والا نبی سمجھتے ہیں. نبی اچھا آخری، صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ اچھا وسلم ہے، لیکن غیر تشریحی آپ نبوت ہے. جی ٹھیک ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی بک ہے جس کے اندر دنیا کے کسی ایک مسئلے کو چھوڑ کے
جس کے اندر کسی دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ڈسکس نہ کیا گیا ہو، کوئی بھی پرابلم جو اللہ تعالیٰ نے نہ ڈسکس کیا ہو، کسی چیز کے بارے میں قرآن پاک میں نہ بتایا. میرے خیال میں نے جہاں تک پڑھا ہے تقریباً ہر مسئلے کو ہی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر ریلیٹڈ ٹو اسلام کی دائرہ حدود کے اندر میں نے تقریباً مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہی ہے. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بک کے اندر ایک بات بولی خاتم النبیین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ساری کتابوں سے افضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہیں، اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی. آخری نبی یہ نبی ہیں، ان کے بعد ان کے جو صحابہ ہیں وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یا لوگوں میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں اور میرے بعد ان کو فالو کرنا. ٹھیک ہو گیا. بقول آپ کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شریعت والی آپ نے جو بات کی، ویسے میں نے یہ آج تک نہ کبھی پڑھی. زبر کو چینج کر سکتے ہیں، ٹوٹل مطلب کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ایگزیکٹلی وہ ورڈز وہ لائنز مجھے کوٹیشن کے ساتھ بتانی ہیں. حدیث کی کسی بک کا ریفرنس نہیں دینا، کسی چیز کا ریفرنس نہیں آپ نے مجھے دینا. مجھے ایگزیکٹ دیکھیں اس چیز کو تو آپ حدیث میں لیں ہی نا کہ حدیث میں فلانے کا یہ ہے، فلانے کا یہ ہے، فلانے کا یہ ہے، فلانے کا یہ ہے. سب فرقوں کو چھوڑ دیں. فی الحال آپ ایگزیکٹلی اس بات پہ بات کریں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فلاں جگہ پہ واضح کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئیں گے، شرعی آئیں گے، غیر شرعی آئیں گے. پتہ نہیں آپ نے جو بات کی میری سمجھ میں نہیں پڑی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں سے کیسے ہم کلام ہوتے ہیں اور آج بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ قرآن پاک میں ون اینڈ ورڈ مطلب ایگزیکٹلی ایسے ورڈز میں کہاں لکھے آپ نے مجھے وہ بتایا. بہت شکریہ. اچھا جزاک اللہ. جی جواد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میاں صاحب، باقی سب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اب ارون بھائی آپ نے بہت لمبے سوال جو کیے ہیں، تو اب آپ نے اتنی پیشنٹ سے خاموشی سے سننا بھی ہے. تو ٹھیک ہے جواد بھائی آپ نے بھی سوال سن لی ہیں. میں نے بالکل سنے ہیں سوال. ہاں میں چلیے میں موسیٰ شارٹ کر دوں گا سرکار. نہیں نہیں کوئی شارٹ مسئلہ کر ارون سر بھائی میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں کہ نہیں آپ نے نہیں مجھے سمجھ آ گئی. ایگزیکٹلی قرآن پاک میں وہ ورڈز دکھانے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا. ارے سن لیں، دیکھیں جب ہم نے آپ پہ کوئی قید و بند نہیں لگائی، آپ کرتے گئے سوال کرتے گئے، تو پھر آپ کو بھی ہم پہ کوئی قید و بند نہیں لگانی چاہیے. کیوں کہ یہ ویسے بھی دنیا داری سے بھی یہ اصول ہے کہ جب آپ کوئی سی بھی کلاس میں ہوتے ہیں، آنسر پیپر 10 کویشچن کا ایک دو لائنوں میں آتا ہے. جواب میں جب آپ 8-10 شیٹیں نہیں نہ بھرتے تو آپ کو نمبر کوئی بھی نہیں ملتا. تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ شیٹیں نہ بھریں، جلدی سے جلدی جواب ادا کیا جائے، لیکن آپ نے پیشنٹ سے رہنا ہے. جی جزاک اللہ. جی موسیٰ بھائی اور جواد بھائی. ایک چھوٹی سی بس عرض کروں گا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور یہ اس چیز کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو انہیں ثابت کرنا چاہیے پہلے یہ وہ دلیل دے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی ہے. اس کے بعد پھر آگے بات کر لیتے ہیں اس چیز کو. ایک منٹ موسیٰ صاحب، انہوں نے میں سوری بات کاٹ رہا ہوں، انہوں نے خاتم النبیین کی جو آیت ہے نا ہاں اس جی کا انہوں نے ریفرنس دیا. وہ کوٹ نہیں کی آیت نا، وہ بتایا نہیں انہوں نے. سورہ احزاب ہے اور کون سی آیت ہے وہ سارا کچھ ہے. وہ میاں صاحب لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ؟ نہیں میں نہیں لگا سکتا، خود ہی لگائیں گے بھائی. اور انہوں نے ما کیٹیگوریکلی قرآن محمد پاک ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے. اتنا تو علم آپ کے پاس ہوگا کہ وہ کس آیت اور کس چیز کے بعد کس صورت کے بارے میں بات. میں سوچ رہا تھا میں ہارون بھائی سے بات کر لوں، تو اگر آپ اجازت دے تو پلیز. جی ہارون بھائی یہی آیت تھی جس کے بارے میں آپ کہتے خاتم النبیین والی؟ جی بالکل 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 بالکل. آپ بات کو کنٹینیو کریں. جی اس میں آپ کنٹینیو کریں. آپ بات کو اس جواب آیت دیں کوئی اس آیت مسئلہ سے نہیں آپ نے کیا ہے. فہم میں کیا؟ آپ کو سچی بات بتاؤں، میں کوئی ایشو نہیں. میں میں بھی حافظ اس آیت سے میں بتاتا ہوں. سن لیں میں حافظ قرآن نہیں ہوں، تو سو مجھے قرآن پاک کا میں بڑا لیس نالج ہے میرے پاس اس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں نہیں، ہمارے ہاں جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے وہ یہی پڑھایا جاتا ہے جو کہ 100% ایکوریسی کے ساتھ ہے. دیکھیں میں نے آپ کو آگے بھی عرض کی ہے، قرآن پاک کی زیر اور زبر کو آپ بدل سکتے ہیں، قرآن پاک کی ٹوٹل آیت کو آپ کبھی بھی نہیں بدل سکتے، اس کا مطلب نہیں بدل سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور ان کے بعد نبوت نہیں آئے گی، نبوت ان پہ ختم ہو چکی. یہ ہے ان کا مطلب. ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ان کے بعد نبوت، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. ایگزیکٹ اگر میں شارٹ فارم میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے سیدھی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بھائی.
यही आखिरी नबी हैं। ठीक है। जी जी जज़ाकल्लाह। असल में हारून भाई बात ये है कि आयत जो है ना वो ये है, खैर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, जो हमारा इसके बारे में जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीय्यीन है। तो आयत में जो खातमुन नबीय्यीन है ना, इसका मतलब जो आप ले रहे हैं आखिरी नबी है, और आपके जो उलमा हैं उन्होंने तर्जमा किया आखिरी नबी है। बात यह है कि कुरान करीम में आखिर के लिए आखिर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाहु अव्वलुल आखिर, अल्लाह अव्वल भी और आखिर भी है। हमारा मौक़िफ़ जो है ख़ातमुन नबीय्यीन को लेके ये है कि ख़ातम का लफ्ज़ जब जमा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो इसका मतलब सिवाय अफ़ज़लियत के, आला के और कोई बनता ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और तमाम नबियों में सबसे अफ़ज़ल नबी है, सबसे आला नबी है। और हमारा ये इस चीज़ को लेके वो चैलेंज भी है एक कि अरबी लुगत में ख़ातम का लफ्ज़ जब जमा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो हमें एक मिसाल दिखा दे। मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दिखा सकता हूँ इस चीज़ को लेके, जहाँ पे ख़ातम का लफ्ज़ जमा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो इसका मतलब अफ़ज़लियत के लिए आता है। जैसे मिसाल के तौर पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना ख़ातमुन नबिय्यीन व अंता अली ख़ातमुल औलिया, कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और अली तो ख़ातमुल औलिया है। तो क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद औलिया आना बंद हो गए? बेशुमार औलिया आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि औलियों में सबसे अच्छा औलिया। इसी तरह लुगत में लिखा हुआ है बो अली सीना को ख़ातमुल अतिब्बा कहा गया है। ख़ातमुल अतिब्बा का क्या मतलब है? उस जैसा डॉक्टरों में सबसे अच्छा डॉक्टर। क्या उसके बाद डॉक्टर आना बंद हो गया है? इसी तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ख़ातमुल मुहाजिरीन। क्या उनके बाद हिजरत नहीं हुई है? बेशुमार हिजरत हुई है, सारा कुछ। लेकिन उस आला पाए की हिजरत, उस आला पाए का नबी, वो हमने बताया है कि इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों में सबसे अफजल करार दिया है। आखिर का लफ्ज़ नहीं आया यहाँ पे। इसी तरह आप गूगल करेंगे ना तो एक देवबंदी के आलिम है हारून भाई, अनवर शाह कश्मीरी, उसकी कब्र के ऊपर इतना बड़ा लिखा हुआ है ख़ातमुल मुहद्दिसीन व फुक़हा। उस जैसा मुहद्दिस कोई नहीं है। आप कहे इसके बाद बंद हो गए, आखिरी मुहद्दिस है। तो यहाँ जब ख़ातमुन नबीय्यीन आया ना, ये अरब मुहावरे में बोला जाता है, ये लफ्ज़ आम है, ये लफ्ज़ बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है उस जैसा नबी कोई नहीं है। मिसाल अगर आप आयत को थोड़ा गौर करेंगे ना तो ये आयत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह के लिए बयान की गई है। थोड़ा सा गौर करेंगे आप। कैसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल है। अब अल्लाह के रसूल तो नबियों के बाप होते, मर्दों के बाप होते हैं, सारा कुछ होते हैं, और आखिरी रसूल है। तो ये जोड़ नहीं बन रहा इस चीज़ को लेके। आखिरी होना कोई फजीलत नहीं है। तो जब हम ख़ातमुन नबीय्यीन कहते हैं तो ये कहते हैं कि रसूल भी ऐसे किसी के बाप नहीं एक्सक्यूज़ मी, किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल है। और रसूल भी कैसे? जो तमाम नबियों में सबसे अफजल रसूल है। ये इस आयत का जो है बेसिकली जो मफहूम, जो असल बनता है वो ये है। जी हारून भाई। ठीक हो गया। मैं आपकी बात को 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ, अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे। गुस्सा नहीं करना, मैं अपने अकीदे के मुताबिक कर रहा हूँ। मान लिया आपकी बात को, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ। फिर उसके बाद प्रॉपर अल्लाह ताला ने इतने नबी, 5-6 नबी आए थे ना, 5-6 किताबें आई थी। उसके बाद 7 जैसे नबी आया वैसे उन पे किताबें भी उतारी गई, राइट। फिर मुझे ये बताएं, इनके बाद एक प्रॉपर नबी अल्लाह ताला की तरफ से क्यों नहीं आया और उनके ऊपर एक प्रॉपर किताब क्यों नहीं आई गई? फिर इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दें। बकौल आपके कि एक शरीयत के नबी है, उनके ऊपर कोई किताब नहीं आती, अल्लाह ताला उनसे हम कलाम भी होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि भैया 5 से 6 नबी आए, उनके ऊपर किताबें आईं, प्रॉपर एक तरीक़ाकार था, नबूवत हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लम के बाद नबूवत का ऐलान बंद कर दिया। बकौल आपके कि नहीं हुआ, उनको अफजल कहा गया, ख़ातमुन नबीय्यीन, वो सबसे आला नबी हैं। तो बकौल आपके कि आपने ख़ातमुन नबीय्यीन को आला कह दिया, ठीक हो गया, मैं आपकी बात को सहमत हूँ, आपकी बात मान ली। फिर मुझे एक बात बताएं, इतना टाइम गुजर गया, उसके बाद कोई एक प्रॉपर नबी क्यों नहीं आया जिसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ये किताब नाजिल हुई हो कि ये मेरा एक नुमाइंदा है इस दुनिया के अंदर, तुमने इसको फॉलो करना है? अब इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे आप कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नबी आए हैं कि उनसे पहले की नबी की बात कर रहे हैं आप? मैं उनसे पहले के नबी की बात कर रहा हूँ। उनसे पहले जितने भी नबी आए उनके ऊपर प्रॉपर एक बुक नाज़िल हुई। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन नबियों का जिक्र किया कि इनको फॉलो करो, ठीक है। उन्होंने फिर अल्लाह ताला की तबलीग दी आके।
ایک کتاب ان پہ نازل ہوئی، وہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئے، وہ دنیا میں آئے، انہوں نے آ کے تبلیغ دی. اس کے بعد ایسے 1 to 1 آتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا، اور قرآن پاک کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ دی گئی اور کہا گیا یہ میرا نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ میرا سوال یہ ہے، میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں ٹوٹل، کہ بھائی جان بقول آپ کے کہ وہ خاتم النبیین، آپ کے ہاں اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ نبی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ نبوت پہ کوئی ٹھپا نہیں لگ گیا آپ کے بقول کے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں پھر اگر نبوت پہ کوئی ٹھپا نہیں لگا تو بھائی پھر ان کی طرح جو جیسے پہلے نبی انبیاء آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان پہ کتابیں نازل ہوئیں، سب پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئیں، ان کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک ایسا نبی کیوں نہیں آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میرا یہ نبی ہے، میں نے اس کے اوپر یہ کتاب نازل کی اور تم نے اس کو فالو کرنا ہے. اپنی پچھلی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بات کا جواب دینا ہے کہ پہلے نبیوں کی کتابیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں کیوں ذکر کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اس کو فالو کرو، ٹھیک ہے. اس طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نمائندہ نہیں بھیجا اور اس کے اوپر ایک کتاب کے لیے نازل کی؟ جزاک اللہ حسن جزا. اچھا، یہ جو آپ نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہوا ہے؟ کوئی اس کا آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے، کوئی دلیل ہے اس چیز کو لے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں اس پہ کتاب نازل ہوئی؟ ترجمہ، توریت، زبور، انجیل، یہ کن پہ نازل ہوئی ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، ایک منٹ سن لیں میری بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے. حضرت ہارون علیہ السلام پہ جی کون جی، سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ سرکار حضرت موسیٰ کے ساتھ اگر حضرت ہارون تھے تو آپ ان کے بارے میں پڑھیں. حضرت موسیٰ نے ان کی گواہی دی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرا پیغمبر ہے، میرے بعد یہ پیغمبر بھی ہوگا. میں آپ سے آپ یہ عرض پڑھیں ان نہیں کر چیزوں رہا، کو. میں آپ سے یہ عرض نہیں کر رہا، جو آپ نے معین سوال کیا ہے اس پہ رہے. آپ نے یہ عرض سر کیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ میں وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پہ کتابیں نازل ہوئی ہے، ہر نبی پہ کتاب نازل ہوئی ہے، ہارون پہ سر میں کتاب ٹوٹل نازل ہوئی ہے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو بات کا جواب دیتا ہوں. 4 بکس نازل ہوئیں نبیوں پہ، اس چیز کو مانتے ہیں آپ؟ 4 کتابیں تو نازل ہوئی ہیں نا، ایک جن میں ایک قرآن پاک ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تو 4 ان کو تو مانتے ہیں نا آپ، یا ان کو بھی نہیں مانتے آپ؟ جی جی مانتے ہیں، بالکل بتائیں آپ. مانتے ہیں نا ان کو؟ میں ٹھیک بتاتا ہے، ہوں، آپ بتائیں، اپنی بات پوری کریں. ٹھیک ہے، ان کو تو مانتے ہیں. میرا سمپل سوال یہ ہے، آپ نے ایک کوسچن کیا، آپ نے کوسچن رائز کیا، ایک پوائنٹ رائز کیا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن پاک کے اندر ایک ورڈ یوز کیا ہوا ہے خاتم النبی ہی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آخری نبی ہم کہتے ہیں بقول آپ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے تمام نبیوں سے اوپر ہیں. مان لیا آپ کی بات، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ چلے گئے بقول آپ کے، ہمارے جو کہ ہمارا ایک عقیدہ. ان کے بعد پھر ایک پراپر نبی کیوں نہیں آیا جس کے بارے میں، حالانکہ یہ فتنے کا دور چل رہا ہے اس وقت جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تو ایک پراپر ایسا نبی ہونا چاہیے تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا چاہیے تھا جس کے بارے میں ایک کتاب ہوتی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اور تم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب آگے اس چیز کا آپ جواب دیں. ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بقول آپ کے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا نہیں ختم ہوئی نبوت، تو پھر آگے جو نبی آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 4 نبیوں کی طرح ان پہ کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی اور وہ کیوں نہیں وہ ہوگا؟ جی جزاک اللہ. جسٹ ا کوئک کوسچن ہارون بھائی، یہ شریعت والی کتابیں کتنی تھی؟ صرف مجھے اتنا بتا دیں. سوری سر، میں نے آپ کو آگے بھی کہا کہ میرے پاس لیس نالج ہے اس سے ریلیٹڈ، میں نے اتنا آپ سے زیادہ نالج ہے، میں نے آپ سے اتنا یہ زیادہ. جی میں نے آپ جی سے یہ جی عرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت والے نبی ہے. کتابیں بے اچھا، شمار نازل ہوئی ہے، لیکن جو شریعت والی کتاب ہے نا ان دونوں میں سے، جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وہ اب صرف آپ کی شریعت سے کیا مراد، آپ یہ بتائیں مجھے. شریعت سے مراد قانون ہے، احکامات ہے جو نازل ہوتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کتاب کے تابع آئے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بنی اسرائیل میں پے در پے نبی بھیجے. تو جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جس طرح ہارون آئے ہیں اور بھی بے شمار نبی آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے اسی تورات کے پیش نظر آئے ہیں، اسی اس کے لیے آئے ہیں. جس طرح کہ بائبل میں لکھا ہے، میں آپ کو خیر حوالہ دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تورات کا ایک شوشہ بھی منسوخ کرنے نہیں آیا. انجیل 4 کتابیں آپ کہتے ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم. انجیل اور زبور شریعت والی کتاب نہیں ہے، وہ نبی پہ صحیفے اترے ہیں، سارا کچھ اترے، وحیاں اتری ہے، لیکن وہ شریعت کی کتاب نہیں ہے. جو شریعت کی کتاب ہے، جو قرآن نے جس کا ڈسکس کیا، وہ صرف 2 ہی ہے. اور میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ شریعت والے جو نبی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری تشریحی نبی مانتے ہیں، لیکن ان کے بعد نبی آ سکتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کے بے شمار نبی آئے،
इसी ठीक तरह हो गया। जी मूसा भाई यहाँ पे थोड़ी देर ब्रेक कीजिएगा। ठीक है मान ली आपकी बात, 2 मिनट के लिए मान ली। अच्छा, अब आप ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब जिनको आप नबी मानते हैं, उनके बाद आप इनको क्या दर्जा देते हैं? ज़रा ये थोड़ा सा गाइड करेंगे मुझे इस चीज़ के बारे में। हम इनको उम्मती नबी कहते हैं और कुरान करीम की शरीयत के मुताबिक कहते हैं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के बाद ये बेशुमार नबी आए हैं, हम उनमें से कहते हैं कुरान करीम के बाद जो है ये वो नबी है, उम्मती कौन नबी। से नबी के बाद? सॉरी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है नबी आए, मैंने उम्मती नबी का जिक्र किया है कि जो नबी अच्छा करीम सल्लल्लाहु अलैहि उम्मती। वसल्लम है हम जी जी अच्छा जो गैर मैंने उम्मती लिखा है नबी ना, से क्या गैर मुराद होता है तशरीही नबी आपका? आ सकती है, गैर तशरीही नबी आ सकते हैं। उम्मती नबी से मुराद नबी के अस्सलाम वालेकुम अंजिश भाई, गैर तशरीही नबी से मुराद ये है कि जिन पे शरीयत नाजिल नहीं हुई है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत वाला नबी मानते हैं और उसके बाद जो नबी कहते हैं हम आएंगे, उसमें से ये एक है जो गैर तशरीही नबी है और उम्मती नबी सही कहते सही हैं। सही सही हो गया। क्या कुरान करीम में बनी इसराइल में जितने नबी आए सारों का जिक्र है? सरकार आपने आगे हज़रत हारून हारून भाई, अलैहिस्सलाम की मिसाल हाँ दी, मैंने आपने मिसाल दी कहा है, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, क्या कुरान करीम में 1,24,000 पैगंबर आप मानते हैं उनका जिक्र है? सिंपल सी बात है ना। सरकार देखें, आपने एक बात की कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के उम्मती नबी थे, राइट? ये बात की ना आपने अभी। हेलो, मैंने तो कहा है उनकी उम्मत में बेशुमार नबी आया, ईसा भी आया और भी आया। ठीक हो गया बात कर सरकार। रहा हूँ हज़रत हारून का हाँ, देखें, 1,24,000 पैगंबर। देखें मेरी बात आपने सुने, सिर्फ हारून एक का सुना है, मैं तो कह रहा हूँ कि पैदर पे नबी आया उनकी उम्मत में, मैं वही बता रहा हूँ लेकिन ना, सबका एक जिक्र तो नबी नहीं है है, ना। एक ऐसे नबी थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर कोई किताब नहीं उतरी, लेकिन उनका कुरान पाक के अंदर जिक्र है, राइट? बाकी 1,24,000 के अंदर 4 पे किताबें उतरी हैं, बाकी किसी पे भी किताब नहीं उतरी, ठीक है? और उनका कुरान पाक के अंदर जिक्र भी, कुरान पाक के अंदर इन्हीं 4 नबियों का ज़्यादा जिक्र है जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने किताबें उतारी। ठीक हो गया। बकौल आपके, मैं तो आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा भाई, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल ये कर रहा हूँ कि हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, जिनको आप कहते हैं कि हज़रत मूसा की कौम के उम्मती नबी हैं, मान लिया आपकी बात को मैं मान रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड ही सवाल कर रहा हूँ ना, कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का कुरान पाक के अंदर जिक्र है, तो आपके ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नबी पाक सल्लम के उम्मती नबी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आप बकौल आप मेरी बात का माइंड नहीं करना आपने। सरकार आप इनका हमें कुरान पाक के अंदर कोई रेफरेंस दे दें, हम भी मान लेते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जी जज़ाकल्लाह वासन जज़ाक। हारून भाई, मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि कुरान करीम में हर नबी का जिक्र हो, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि आपने कहा था कि किताब का, चलो खैर आपने उसको तब वो मेरी बात उस चीज़ को एग्री कर लिया है। दूसरी बात ये कि कुरान करीम जो है वो नबियों के आने का जिक्र करता है। आप कहते हैं तो हम आपको आयत दे देते हैं। हाँ, उसके बाद हमने ये देखना है कि जो दावा नबूवत करे, जो नबूवत का दावा करे, वो सच्चा है कि नहीं है, वो भी हम कुरान करीम से देख लेंगे। हाँ, आप एज अ कैटेगरी के लिए कह रहे हैं कि नाम लेके जिक्र हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इतने नबी आए बनी इसराइल में, तो नाम, और 1,24,000 पैगंबर तो आप भी मानते हैं, तो नाम लेके तो आप किसी का भी नहीं कर सकते इस चीज़ को साबित। सिंपल सी बात है। सरकार देखें, मैं अब आपसे 1 ये टू अर्ज 1 कर रहा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा अभी हूँ कि छोटी छोटी शॉर्ट ये शॉर्ट आपने बात क्या करते क्राइटेरिया हैं, रख लिया है कि नाम के साथ जिक्र होना चाहिए हर नबी का? सर शॉर्ट बात करते हैं। ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बात कही कि यार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 2 भाई थे, क्या हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पे कोई किताब उतरी? मैं चुप हो गया भाई कि भाई ने ठीक बात की है यार, मैं आपकी बात से एग्री कर गया कि यार नहीं, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पे तो कोई किताब नहीं उतरी ना, किताबें तो इन 4 नबियों पे उतरी हैं। लेकिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पे कोई अगर किताब नहीं उतरी थी, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र तो है ना, आपने पढ़ा है ना हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का, ठीक है ना? कुरान पाक के अंदर उनके ऊपर कोई अच्छा किताब नहीं नाज़िल हुई, हारून बकौल भाई, आपके कि वो हज़रत मूसा हारून अलैहिस्सलाम भाई, की उम्मती नबी। मैंने आपको हारून जी इस चीज़ जी का भाई, जवाब दिया था ना, और आप इस चीज़ को एक समझे मिनट नहीं। मूसा भाई आप उनका सवाल ही नहीं समझ रहे। वो इतना सिंपल सा सवाल कर रहे हैं मूसा भाई, पहले उनके सवाल मैंने को तो समझे। मियाँ साहब मैंने उस चीज़ का जवाब इनको इस तरह दिया, मूसा उन्होंने भाई कहा है कि एक सेकंड अगर आप बात सुन लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड की बातें जो होती हैं ना उनको समझना ज़रा और तरीके से होता है। ठीक है हारून भाई, आपने फरमाया कि कुरान पाक में हज़रत हारून का जिक्र है, बड़ी अच्छी बात है। अब ज़रा ये हमारी रहनुमाई फरमा दें कि हज़रत हारून जो हैं वो कुरान के बाद कुरान पाक की मकसद है कि नज़ूल होने से पहले के नबी हैं या बाद के नबी हैं? पहले के नबी हैं। तो पहले तो तमाम अंबिया की बिशारत कुरान पाक ने दी है। 27 जो ठीक है हो उनका गया। इंदराज है, और बाकी हदीस में बताया गया कि 1,24,000 है। नहीं है, नहीं है, कम नहीं है, कम बेश। बिल्कुल ठीक है।
हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। सरकार मुझे एक बात बताएं, मैं अब जी आपसे एक सवाल करता हूँ। जी कुरान पाक के अंदर एक आयत है, मुझे एग्जैक्टली आयत का मतलब आयत नंबर तो नहीं पता, लेकिन मैंने याद की हुई थी, मुझे भूल गई। अल्लाह ताला कोई मुझे बात माफ नहीं, करे कोई इस चीज़ के मसला लिए। ऐसे ओए अल्लाह से नहीं, इतना अल्लाह वो ताला अल्लाह ने सत्तार है, गफूर रहीम है, अल्लाह ताला ने डरते रहना अल्लाह ताला चाहिए ने लेकिन कुरान इतना नहीं पाक डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर एक चीज़ फरमाई हुई है कि ए लोगो, ये जो लोग तुम में से, ए नबी, ये जो लोग तुम में से फ़िरका फ़िरका हो गए हैं, जी इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और अल्लाह ताला दिलों के हाल बखूबी जानता है, और इनका मामला अल्लाह ताला के साथ है। ठीक हो गया सर? मेरी इस बात को अब आपने फॉलो करना है। ठीक है अल्लाह ताला कुरान पाक में किसी से मना फरमा रहा है? फ़िरका वारियत से। ठीक है ठीक है। आज आप उस आयत को देखें और आज के टाइम को देखें। अल्लाह ताला ने फ्यूचर की प्रिडिक्शन की थी ना उस आयत के अंदर, जी 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 कि एक टाइम आएगा कि मेरी उम्मत, मेरे नबी की उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ़िरका फ़िरका हो जाएंगे। और आज चेक करें, हर बंदे का एक अपना फ़िरका है। कोई देवबंदी है, कोई सुन्नी है, कोई अहले तशी है, कोई फलाना। मैं बहरहाल मुसलमान हूँ, मैं किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, चले मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हूँ। आप तो एक अलहदा फिरका हो गए ना, सारे एक मैं तरफ एक और नहीं, आप बात एक। कर अलहदा सकता हूँ? हाँ जी मैं अलहदा फ़िरका नहीं हो गया। मेरी ठीक है हारून साहब से एक दो सवाल हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें 1-2 मिनट के सर, लिए। मैं सबके जवाब दूंगा। सरकार अच्छा, मेरी ये बात वैसे सुने। अलादीन साहब फरमा रहे हैं। मैं वो भाई का भी जवाब दे देता हूँ। ठीक हो अस्सलाम गया। वालेकुम नूर सरकार कुरान भाई, मेरा एक सेकंड हारून भाई। अस्सलाम नूर वालेकुम कुरान, रहमतुल्लाह। वालेकुम सरकार सलाम। मेरा सवाल था कि अल्लाह ताला को अगर ये पता है, जो कि उनको सबका हर चीज़ का पता है, वो रेत के एक ज़र्रे के बारे में भी जानते हैं। ठीक हो गया। सरकार, अगर अल्लाह ताला ने आने वाले टाइम में फ़िरकों के बारे में एक चीज़ प्रेडिक्ट कर दी है कि फ़िरके आएंगे, तो सरकार वो फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का भी तो ज़िक्र कर सकते थे ना? तो देखें, फिर आपने अभी मैं तो वैसे मैं साहब कुछ कहने की इजाज़त है, देंगे? सरकार, मेरा और आपका इख्तलाफ सिर्फ इतना सा है, आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लम के उम्मती नबी हैं। मैंने कहा जी ठीक हो गया, आप हमें कुरान पाक से मैंने स्टार्ट में एक बात की थी, हदीस की किताबें, ये वो फलान ढमकान, सारा कुछ छोड़ दें एक एक मिनट के मिनट लिए। हारून साहब, इसका आपने मैं मुझे सिर्फ कुरान आपसे पाक से सवाल कर सकता हूँ एक? जी 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 अलादीन साहब मुझे कर लें। हाँ जी, बीच में प्लीज रोकिएगा मत, मैं छोटे छोटे सवाल करूंगा, हारून साहब शायद जवाब दे दें। सर, मेरे अच्छा पास इतना ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। नहीं मैं नहीं, चल आले कोई लें। कोई नबी, कोई मैं ऐसे जो सवाल टूटा करूंगा ही फूटा नहीं, है मैं उसकी सिंपल नज़र में कर सिंपल दूँ। से मैं आपसे सवाल करूंगा। जी जी। आप जो नमाज पढ़ते हैं, कितनी नमाजें पढ़ते हैं हारून साहब? सरकार, आप सबसे पहले अपना मसलिक मुझे क्लियर करेंगे कि आप किस उससे हैं। मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं आपको सारी सर, चीजें मैं क्लियर वही करूंगा। मैं उसका जवाब मैं दूंगा, आप अपना मुसलमान थोड़ा हूँ सा। सर, जैसे आपने कहा आप मुसलमान हैं, वैसे मैं मुसलमान हूँ। चलें, आप ठीक हो बताएं, गया। अब कितनी नमाजें पढ़ते हैं हारून साहब, या कितनी 5 नमाजें हैं नमाज़ें, इसलिए? कुरान 5 करीम नमाज़ें में हैं। कितनी नमाजों का जिक्र है? कुरान करीम में तो 700 नमाज़ों का भी ज़िक्र है। कुरान करीम में कितनी नमाजों का जिक्र है हारून साहब जो पढ़नी चाहिए? 3 नमाजों का जिक्र है, 3 टाइम वक्तों का जिक्र है। ठीक है, अच्छा जी, मैं कौन-कौन आपकी सी? उस आप मैं आपकी जी, उस जी, बात के बता दें। ऊपर आ रहा हूँ कि अगर आप हदीस को और सुन्नत को साइड पे रख देंगे ना, कुरान करीम के बारे में हमें सबसे बेहतरीन तौर पे हर चीज़ का जो हल है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलता है, और ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलता है। ठीक है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, देखें, ठीक हो गया। हम लोग जो हैं वो इस बात पे तमाम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, अहमदी हैं, कादियानी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, जो भी हैं, हमारा जी, इस जी। चीज़ के ऊपर ईमान है कि आखिरी वक्त जब आएगा तो उसमें कोई शख्स आएगा, ऐसा ही है, वो इमाम जी, जी। महदी होगा, जो भी जी होगा। जी ठीक है, बिल्कुल। जी। ठीक है। अब जी, मुझे जी। बताएं, कुरान करीम में किधर जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो आसमान से नाजिल होंगे, जिंदा नाजिल होंगे, या जो भी है आपकी दलील के मुताबिक, जो आपने दलील रखी है, सिर्फ कुरान करीम की आपने आयत पेश करनी है, कोई सरकार, हदीस का नहीं आपने जाना। आपने सही बुखारी पढ़ी है? सर, हम कुरान करीम पे रह रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे हदीस की तरफ। मैं उसी की तरफ आपको बताता हूँ ना। आपने नहीं, मैं सही बुखारी पढ़ी है? प्लीज, मैं मैं सिर्फ आप आ गए, मैंने भी सही बुखारी, सही मुस्लिम की ये फ़िरका सर वारियत से नहीं, रिलेटेड। मैं सरकार, आप आएँ आपसे तो सही, 2 मिनट मेरी मैं बात तो सुनें आपने यार। सिर्फ दलील ही उसके ऊपर रखी है कि कुरान करीम की आपने आयत पेश करनी है, सरकार, आप मैंने वो प्लीज उसी पे नबूवत रहें। से रिलेटेड बात रखी है कि हमारे यहाँ नबूवत को ऑथेंटिक मानने के लिए एक बुक है, वो है कुरान करीम। उसके बाद तो फिर हमने कुरान करीम को अगर देखना है तो वो हदीस की रोशनी में बकौल आपके कि हमने देखना है। एग्जैक्टली सही कह रहा हूँ मैं, लेकिन नबूवत एक लेकिन ऐसी ये चीज़ है।
نبوت کی آپ نے کدھر سے لے کے آئے ہیں کہ نبوت کی دلیل صرف آپ قرآن کریم سے لے سکتے ہیں یا کسی سے لے سکتے ہیں؟ چلیں آپ بتا دیں پھر کیا ہو سکتا ہے. یہ جو سر میں مرزا آپ غلام سے احمد دیکھیں میں میں مان حضرت لیا جی عیسیٰ میں علیہ غلط السلام ہوں. کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میں جو ایمان ہے. دیکھیں میں کوئی بات ضد پہ تو ہے کوئی نہیں ہے اتنا ہارون سینسٹیو صاحب میں ٹاپک. سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر ضد کی بات ہوتی تو میرے پاس بہت دلیل ہیں جن سے میں جو بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اس طرف جا ہی نہیں رہا. جی میں جی صرف آپ سے یہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ایک کرائیٹیریا رکھ کے کہ صرف ہم آیت یا قرآن کریم کی آیات سے بات کریں گے، جی اس حوالے دے کے بات کریں گے، ہم احادیث کے اوپر نہیں جائیں گے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سننا ہے اس کے اوپر نہیں جائیں گے. محض جو قرآن کریم کی آیت ہے یا قرآن کریم کی صورتیں یا جو بھی ہیں قرآن کریم کے اندر، جی جی ان کو دیکھ جی کے جی ہم بات کریں گے. اور یہ ٹھیک ہو گیا. کرائیٹیریا آپ نے کدھر سے آپ لے کے آئے ہیں کہ اگر کسی میں آپ سے ایک نبی سوال کی کرتا تصدیق ہوں. کرنی ہو تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم سے کریں گے؟ میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں. آئی ہیو اے کوشچن فار یو. سر میں نے ابھی ایک آیت کوٹ کی تھی قرآن پاک کی فرقہ واریت سے ریلیٹڈ، فرقوں سے ریلیٹڈ. ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے. قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ سر میں حافظ نہیں ہوں لیکن موجود ہوگی اگر آپ موجود کہہ ہے، رہے میں ہیں. نے آپ پڑھی ٹھیک ہے، میں نے پڑھی ہے یہ ٹھیک ہے. آیت. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو یہ میرے پاس ابھی بھی فون کے اندر سے نہیں میں آپ کو آپ بھیج دوں بات گا. کریں آگے، فرقہ واریت کی آیت موجود ہے. ٹھیک ہو گیا سرکار. فرقے پہ ایک آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی ایک چیز کہہ دی ہے کہ اے نبی یہ جو لوگ تم میں سے فرقہ فرقہ ہو گئے ہیں ان کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہے شاید کے اندر. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. لیکن ٹھیک ہو گیا ایک سرکار. سیکنڈ ہارون صاحب، یہ آپ ایسے قرآن پاک کو غلط کوٹ نہ کریں. آپ مجھے سرکار آیت کیا میں نمبر ایک بتا آپ میری دیں، عرض سن لیں اور میاں میری صورت اور صاحب آیت بتا دیں، میں میاں ساتھ ساتھ صاحب دیکھ یار لیتا ہوں. ایک منٹ میاں بات صاحب تو سن. جی جی بھائی. میاں صاحب اجازت دیں گے 2 منٹ؟ جی نور قرآن بھائی. چلیں. فاتح بھائی مجھے 1 سیکنڈ دے کے اس کے بعد آپ لوگ بھی بات کریے گا. میں ایک چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں. جی موسیٰ بھائی کیا حال ہے؟ جزاک اللہ. اصل میں نا اب یہ جواد بھائی آگے، انزش بھائی آگے، فاتح بھائی آگے سینئر ہے میرے، یہی بات کریں گے. ہارون بھائی آپ ایک چیز پہ رہ نہیں رہے تھے. پہلے آپ کے، میں تھوڑا سا 2 منٹ چاہیے مجھے. پہلے آپ نے سر کہا آپ کہ کھل کے آپ 5 منٹ لے لیں. جی جزاک آپ اللہ. میری بھی تصحیح کریں جہاں پہ میں غلط ہوں. میں آپ پر جزاک تصحیح اللہ. کریں گے تو میں اس کو فالو کروں گا. میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ آپ نے جو میں مجھے نے کہہ کہا، دیا وہی حدیث ہو گئی اور میں اس سے آگے پیچھے نہیں میں جا سمجھ سکتا. گیا. جو چیز میری غلطی ہوگی میں ایڈمٹ کروں گا اور ایکسیپٹ کروں گا اس کو. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ نے مجھے جی پہلے جی کہا کہ آیت خاتم النبیین پہ آخری لکھا ہے، میں نے اس پہ بات کی. آپ نے پھر اس کے بعد وہی کہا تھا کہ مجھے وہ آیت دے جہاں پہ نبیوں کے آنے کا ذکر ہے. پھر آپ نے وہی بالکل کی ٹھیک ہے. آیت کی مانگی تھی. خیر آپ بالکل اس پہ آئے صحیح ہے. نہیں. پھر آپ نے ایک اور ٹاپک چھیڑ دیا کہ کتابیں کن کن پہ نازل ہوئی ہے. میں نے ٹھیک ہے. میں نے جو اس کا آنسر دیا تھا، میں نے یہ آنسر دیا کہ ہارون علیہ السلام پہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. بالکل پھر ایگزیکٹلی آپ صحیح کہا اس پہ آپ آ نے. گئے تھے کہ ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ ہے. میں نے جو سوال آپ نے کیا تھا نا، اس کا معین جواب دیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی پہ کتاب نازل ہو. بالکل صحیح ٹھیک ہے. ہے. آپ ایک بالکل. ٹاپک پہ رہے تاکہ سمجھنے میں دوسروں کو آسانی ہو. سرکار میرا تو سمپل جواب جی یہ اب تھا، میرا سمپل سوال یہ تھا کہ بھیا بقول آپ کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی ہیں، سیم ایز اٹ از جیسے حضرت ہارون علیہ السلام ہے. مان لی میں نے آپ کی بات. ٹھیک ہو گیا. میں نے کب کہا کہ نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ بھیا بقول آپ کے کہ یہ ان کے امتی نبی ہیں تو مجھے کوئی ریفرنس دے دیں قرآن پاک سے ایگزیکٹلی ان کے نام سے ریلیٹڈ. اللہ تعالیٰ نے جو نبی امتی نبی بھیجے حضرت موسیٰ کے علاوہ، حضرت موسیٰ پہ کتاب اتاری، حضرت ہارون علیہ السلام پہ نہیں اتاری لیکن ان کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. جن 4 نبیوں پہ کتابیں آئیں ان کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہو گیا سرکار. آپ مجھے صرف ان کا ایک ریفرنس دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی آسان. ریفرنس دینے میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا. ٹھیک بقول ہے. آپ کے موسیٰ آپ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی فتح بھائی میں نے 2 آپ کریں منٹ بات. آپ کی بات مانی. آپ نے چلیں مجھے ریفرنس دینا ہے چلیں ایگزیکٹلی کہ یار میرے بعد یہ بندہ ہوگا، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہارون بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، ہم یہ سمجھ آپ لیں سے کہ میری پہلے بھی بات ہو چکی ہے. نورے کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی، فتح اسلام سے آپ کی بات ہوئی ہے، میں وہی ہوں. جی جی. ٹھیک ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ، آپ دوبارہ بھی تشریف لائے ہیں. جی جی بہت جی جی شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. جی سب جی سے جی جی پہلے تو دیکھیں ہارون بھائی، ہمیں یہ یارڈ سٹک طے کر لینی چاہیے کہ جی جس جی نبی کے آنے کا ذکر ہے اس کے آنے سے پہلے والی جو کتاب ہے اس میں اس کا ذکر ہونا چاہیے ود نیم. جی یہ لازمی طور پہ
पहले ये साबित होती आ रही हो अल्लाह की सुन्नत, और फिर आइंदा के लिए हम इसको एक पैमाने के तौर पर तो ले सकते हैं। क्या जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किताब थी, उसमें हज़रत मूसा के आने का जिक्र है? यार मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है तो मुझे उनका नॉलेज नहीं है इस चले, चीज़ में। मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी साहब थे, जब उनसे ये किसी मसीह ने सवाल किया कि जी हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो हमें बाइबल में दिखाएं कि मोहम्मद सही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, तुमने माना। तो वो ठीक है, उन्हें जवाब देते हुए फरमाते हैं कि ये आपका पैमाना, ये आपका जो मयार है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम उनसे पहली किताब में मौजूद है। ठीक, सही है, तो सही है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई, अगर नाम मौजूद हो तो हम ये जिद नहीं लगा सकते कि यार ये वाला बंदा नहीं है, दुनिया में तो गुलाम अहमद के नाम के लाखों लोग हैं। जी ये कैसे मान लिया जाए कि यही गुलाम अहमद है? ये बात सही है, करनी पड़ेगी ना, अगर नाम मौजूद भी हो। जी माओ ने अपने बच्चों के नाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निस्बत में मोहम्मद, अहमद, ये सारे नाम रखे हैं, ताहा, बिल्कुल मुजम्मिल। तो बिल्कुल सही, अगर किताब में ये लिखा हो कि इस नाम का नबी आएगा, तो जी लाजमी जी तौर पर इस टाइम दुनिया के अंदर आप रिसर्च करके देख लें, गुलाम अहमद के नाम से आपको 10,000 से ज़्यादा बंदे तो उम्मत मोहम्मदिया में एग्जैक्टली मिल जाएंगे। ठीक, सही है, तो सही है, लिहाजा ये क्राइटेरिया के नाम लिखा हो तो हम मान लेंगे। ये भी सिर्फ दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब वाली बात बन सकती है, ठीक हो लेकिन गया, इससे ऊपर वाली नहीं। हाँ, उसकी वो निशानियां लिखी होनी चाहिए जिन निशानियों के ऊपर वो पूरा उतरे और लोग उसे बआसानी समझ सकें और पहचान सकें, जिनके ठीक है अंदर जी, तकवा हो। ये बात है। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वो निशानियां बाइबल के अंदर हैं, जिनको आप निशानियों को परखते हैं तो साबित होता है कि अहमद नबी ने आना है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। ठीक है, ठीक हो गया। तो नूरे कुरान भाई 2 मिनट सर 2 मिनट मेरी यहाँ पे मेरी आप एक सेकंड अभी बात थोड़ी जी सी जी तहम्मुल के साथ सुन लें। जी फिर जी मेरे जी प्यारे भाई ने सूरह नाम की 159 आयत का हवाला दिया है गालबन, जिसमें है कि ए जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा उनसे कोई तल्लक नहीं जिन्होंने दीन को फिरकों में बांट दिया। ऐसा ही है, ठीक? सूरह नाम की 159 वर्ड्स है ये। ठीक, जी सबसे पहली तो बात है कि हमारी जब लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी ना, हम दोनों भाई इस बात के ऊपर मुत्तफिक हुए थे कि उम्मत मोहम्मदिया फिरकों में बढ़ चुकी है, जिसकी बुनियाद बिल्कुल पर ऐसा, मैंने आपको सूरह अल इमरान की 179 नंबर वर्स रेफर की थी और लिखवाई भी थी, जो आपने कहा था कि मैंने नोट कर ली है, मैं इसको देखूंगा भी। ठीक, जी तो हम दोनों इस बात के ऊपर तो मुत्तफिक हैं कि उम्मत मोहम्मदिया फिरकों में बढ़ चुकी है। सही सो है, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि ये जो जितने भी फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले तशय्युअ, इंक्लूडिंग अहमदिया, आप इस आयत के नीचे रख के यहाँ तो सबके मुतालिक एक ही जुबान में एक ही जुमला कहेंगे कि इन सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक नहीं है, या ये सही नहीं है, कहेंगे कि सिर्फ जमात अहमदिया को आप कह दें कि इनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ताल्लुक नहीं है, जी लेकिन देवबंद, अहले हदीस, शिया, बरेलवी, नेचरी, चकड़ालवी, पलम्बरी वगैरह वगैरह जितने भी दुनिया के अंदर फिरके माने जाते हैं या मंसूब किए जाते हैं, वो जी सारे के जी सारों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक होना। सही नाउ है। यू हैव टू डिसाइड वन थिंग कि आपने किस मैं तरह इसको यहाँ डील इस करना चीज़ का नूरे कुरान भाई मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूँ। देखें अभी आपने जितने फिरके गिनवाए उनके अंदर आपने अहमदीस का भी जिक्र किया, राइट? देखें इन सब फिरकों में एक चीज़ कॉमन नहीं है जो आपके अंदर है, इनमें वो सब में एक चीज़ नहीं है जो आपके अंदर है। ये इस चीज़ पे मुत्तफिक है नबी पाक सल्लल्लाहु अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उनके बाद भी उनकी उम्मत में से कोई नबी आएगा। ठीक हो गया। सो इस चीज़ का सबसे पहले ये क्लियर करें कि ये डिफरेंस क्यों है। अगर जो चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है वो बाकी सबको क्यों नहीं समझ आ रही? देखें, ये चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, तफसील से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जी हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। जी जी लेकिन क्लियरली आपको एक साइड अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन कुरान हाँ जी करीम का हुक्म है, कुरान करीम की आयत आपके सामने है, आप ही ने माशाल्लाह वो आयत पेश की है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं जिन्होंने दीन को फिरकों में बांट दिया।
ٹھیک ہو گیا. سو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ ون تھنگ کہ ان سب کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک سرکار اگر آپ صحیح بخاری بھی پڑھیں، صحیح بخاری کیا مجھے سر وہ چھوڑ دیں ابھی فی الحال صحیح بخاری کو. اللہ کی آیت سے بڑی بخاری کی روایت ہے. سر میں وہی بتا رہا ہوں نا، میری ایک چھوٹی سی عرض کر سن لیجئے گا. صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جیسے یہود کے اندر 71 فرقے بنے ہیں، ویسے میری امت کے اندر 73 فرقاس بنیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. ایک چیز تو یہ مان لیں. بقول آپ کے کہ آپ نے کیا بات کی تھی کہ ہاں میں بقول میرے میں نے اگر وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر وہ جو حدیث ہے کہ جیسے یہود کے اندر 71 فرقے بنے ویسے مسلمانوں کے اندر 73 فرقاس بنیں گے. ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک تو جو اس وقت بے شک آپ مجھ پہ کوئی جس نے بھی وہ لگانی ہے کیا کہتے ہیں فتویٰ لگانا ہے وہ لگا دے، لیکن میرے نزدیک اس وقت جو بھی ملا ازم، میں ان کو بیسیکلی ملا ازم پکارتا ہوں، میرے نزدیک جو بھی اس وقت ملا ازم اپنے فرقے کی لکیر کو پیٹ رہا ہے، میرے نزدیک وہ یہود کا کام کر رہا ہے. کیونکہ ایگزیکٹلی صحیح بخاری کے اندر تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے کہ جیسے یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے ہیں، سیم لائک ایز اٹ از 73 فرقے میری امت میں سے ہوں گے. تو پھر ایک چیز تو کیٹاگوریکلی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے ملا ازم ہے یہ یہودیوں کا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں کہ قوم کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی منع فرمایا کہ بھائی تمہارا فرقوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی اب آپ بات کو کنٹینیو کریں. یہ میرا ایک اپنا ماننا ہے. جی اب بہت میں آپ پہ شکریہ. یہ دیکھیں مسلط میں ہوں بس. آپ کی فریکوینسی کو میچ کر کے ہی چلوں گا انشاءاللہ. آپ کی جی بات کو سامنے رکھ کے میں گفتگو کروں گا. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے، جزاک اللہ، آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں نا ان سب کا کوئی جی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو ہو گیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ. ٹھیک. اب جی ہم نے امت محمدیہ کو فائنڈ کرنا ہے، وہ امت محمدیہ کہاں پہ ہے. رسول ٹھیک ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا آپ نے ذکر کیا، وہ مستند ترین کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ میری امت بھی اہل کتاب کے نقش قدم پہ چلے گی، اور وہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ان بالکل 73 صحیح. فرقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بھی فرقہ ہی گنا ہے جس کو نجات یافتہ کہا ہے. اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ فرقہ نہیں ہے. پوری صحیح ہے. امت کو 73 فرقوں میں بانٹا ہے. وہ چاہے آپ جس طرح سے مرضی امت محمدیہ کے 73 ٹکڑے کر دیں، ان میں سے جس کو نجات یافتہ کا ہے اس کو بھی ایک فرقہ کا ہے، کیونکہ صحیح فرقہ ہے. کے معنی ایک گروہ کے ہوتے ہیں، ایک گروپ کے ہوتے ہیں. ٹھیک. جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیوں میں سے جہاں بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں، ایک نشانی یہ بیان کیا وہ جماعت ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور صحیح ہے. پھر اسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا کہ تم نے، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت زید بن ثابت سے یہ روایت ہے کہ تم نے امام کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک. صحیح ہے. یعنی امت میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کے نام سے منسوب کیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کہا ہے کہ وہ جماعت ہوگی. ٹھیک. باقی سارے کے سارے تو ہو گئے سائیڈ پہ. اب جماعت آپ نے پوری جس بھی گروہ کو آپ نے بیان کرنا ہے نا کہ یہ امت محمدیہ ہے، کیونکہ باقی صحیح تو ہے. یہ جو بریلوی وغیرہ تھے آپ کے حساب سے یہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر، ان کا ان جی سے کوئی تعلق نہیں. اب جی رہ بولیں. جاتی ہے وہ امت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات یافتہ کہا ہے، وہ کون سی ہے، اور اس کا جماعت، اس کا امام کا ہے کہ تم نے امام کو ڈھونڈنا ہے. اگر امام نہ ملے، صحابی نے سوال کیا، یہ شور کس کی طرف سے آ رہا ہے، ایک نشانی ہوگی کہ وہ امام ہوگا اور تم نے امام کے ساتھ رہنا ہے. صحابی نے سوال کیا کہ اگر امام نہ ملے تو کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلوں میں چلے جانا اور درختوں کی چھال کھا کے گزارا کرنا، چاہے اگر تمہیں رہنا پڑے. ٹھیک. صحیح ہے. تو اب میرے پیارے محترم، آپ نے دو چیزیں مجھے بتانی ہیں. ایک تو آپ نے اس نجات یافتہ فرقے کا بتانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں کہا. ایک آپ نے بتانا ہے وہ امام کا ہے. اگر تو وہ امام نہیں ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ جنگلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گئے ہیں یا نہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں،
ایک بہترین مومن اور ایک بہترین مسلمان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان یا تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو متقی اور کون ہے؟ جی ہیلو نور قرآن بھائی آپ جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا تم میں سے بہترین انسان یا بہترین مومن وہ ہے جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے آپ کی یہ بات ویسے سچی بات بتاؤں تو میرے خانے میں نہیں گھسی یہ بات. آپ نے بات کو بڑا کریٹیکل کر دیا. ٹھیک ہے آپ نے مجھے چند پوائنٹس بتانے ہیں کہ ہارون بھائی ان کے اوپر پڑھیں اور پھر میں ان کو اپنے طریقے سے ریڈ کروں گا پڑھوں گا اور میں پھر اس کا سارا نالج لوں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے پھر میں اس سے ریلیٹڈ نالج بھی لے کے آؤں گا. پھر میں آپ سے دوبارہ اس چیز سے ریلیٹڈ کوشچن کروں گا. میرا ایک سمپل سا سوال بھائی سے تھا. یہ جو موسیٰ بھائی ہیں چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو فرقوں کو بھی چھوڑ دیں سارا کچھ چھوڑ دیں. بقول آپ کے کہ مرزا احمد غلام احمد قادیانی صاحب جو ہے نبی پاک وسلم کی امت میں سے ایک نبی امتی نبی ہیں. میں نے بھائی سے ایک سمپل سا سوال کیا تھا کہ بھیا آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس کہ یہی وہ امتی نبی ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. جی جی حق دیکھیں سر نور قرآن بھائی یہ تو ہمارا حق میں نے بنتا ہے نا. بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ حق جیسے آپ کا بنتا ہے ویسے ہی ہمارا بھی بنتا ہے. ہم جی دونوں کا حق برابر کا ہے. ٹھیک. بالکل اگر آپ ایک بات کریں گے تو پھر اس کے اوپر سوال کرنے کا ہمارا بھی ویسا ہی حق ہے جیسا آپ کا ہم سے سوال کرنے کا. سر میں تو بھاگ ہی نہیں رہا اس چیز سے. میں کون سا بھاگ رہا ہوں بھائی, یہاں بگانے کی بات کر رہا ہوں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کا حق ہے آپ سوال کریں ویسا ہی حق ہمارا ہے. اس میں امریکہ کا ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ ہے نہیں, یا کینیڈا کا ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کینیڈا ہے نہیں. قرآن کریم میں سارے نبیوں کا نام لے لے کر ذکر تو نہیں ہے. قرآن کریم میں اب یہ کہیں کہ نہیں صرف یہ 27 ہی نبی ہیں یا 28 ہی نبی ہیں جن کا ذکر ہے, اس کے علاوہ کوئی نبی ہے نہیں. تو یہ تو صرف اور صرف ایک بندہ کہے گا کہ میری ضد ہے, میں اس ضد کا علاج تو نہیں کر سکتا ہوں. ہاں سرکار نورے قرآن بھائی دیکھیں 2 منٹ میں آپ کو یہاں پہ سن لیں یار. دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو کاٹوں گا بھائی. غصہ تو کرنا ہی نہیں, آپ بھائی ہیں میرے بڑے. غصہ تو کرنا ہی غصہ کر رہا ہوں یا آپ کو غصہ کر رہے ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سننے کا حق تو رکھتے ہیں. جب آپ نے بات میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرنے لگا ہوں. سرکار میری بات تو مکمل ہو لینے دے پھر جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو میں آپ کی بات تحمل کے ساتھ کمپلیٹ ہونے دوں. جیسے میں نے خاموشی سے آپ کی بات سنی ہے, آپ میری کم از کم چند گزارشات تو سن لینا. دیکھیں میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا میرے پیارے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, جن میں سے ایک کو نجات یافتہ کا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس ایک نجات یافتہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا امام ہوگا. اگر تو صحابہ نے پوچھا اگر ہمیں امام نہ ملے ٹھیک تو کیا کرنا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلوں میں چلے جانا اور درختوں کی چھال کھا کر گزارا کرنا. ٹھیک ہے. اب 2 ہی صورتحال ہیں. یا تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس امام والی کون سی جماعت ہے. ٹھیک صحیح ہے. یا ہمیں یہ کہیں کہ جی ہمیں امام والی جماعت نہیں مل رہی, ہم درختوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنگلوں میں چلے گئے ہیں. ٹھیک. کوئی دوسرا آپشن تو بچتا نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی یہ 2 دیے ہیں, یا تو امام کے ساتھ رہنا یا جنگلوں میں چلے جانا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری بھی کرنی ہے, ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے, ان کی بات ہے. تیسری بات یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بغیر امام کے کوئی جماعت کو ہم نجات یافتہ مان لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف چلی گئی. باقی جن لوگوں نے فرقوں میں بانٹ لیا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی فارغ ہو گئے, ان میں تو ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی. یعنی بریلویوں اہل تشیع وغیرہ وغیرہ ہمیں تو ان میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ کی بات سے نتیجہ نکل رہا ہے. اب ایک تو آپ کے ذمہ ہے کہ ہمیں وہ امام والی جماعت بتائیں تاکہ ہم بھی جلدی سے اس میں شامل ہونے کی تیاری کریں. اگر نہیں تو پھر کم از کم ہم سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی جماعت ہے جس کا کوئی ایک امام ہے تو وہ ہم آپ بتائیں. جی بتائیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر لازمی طور پہ آپ یہ تقاضا میرے سے کر سکتے ہیں یا دوسرے سے کر سکتے ہیں جو دعویٰ کر رہا ہے. تو جماعت احمدیہ آپ کو کہتی ہے کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ایک واحد جماعت ہے جس کا پوری دنیا کے اندر ایک امام ہے. ٹھیک. اچھا جی. وہ مرزا مسرور احمد صاحب اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں.
दुनिया के सही है अंदर जमात अहमदिया वाहिद जमात है जो खिलाफत के साथ मुंसलिक है, ठीक, सही है जो एक हाथ सही पे है इकट्ठी है। बाकी जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें से किसी के पास ये अल्लाह ताला ने ये ये जो आपने मिर्जा मसरूर साहब का नाम लिया, आप इसको एज ए इमाम लेते हैं? भाई इमाम का क्या मतलब होता है? सही है, आप बता देना मुझे। क्योंकि नहीं कुरान आप इस वक्त मुझे यही समझे कि मैं ब्लाइंड हूँ, आपने एक एक चीज मुझे डिटेल में समझाते जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम्म, चले यही समझे आप एक दफा, ठीक। कुरान करीम ने सपोज कहा कर है लें कि मुझे कुछ हाँ नहीं जी, पता। मैं जी अर्ज कर रहा हूँ, कुरान करीम ने कहा है कि इमाम की जो इस्तिलाह है वो ये है कि जिसके हाथ पे आप इकट्ठे होते हैं, जो आपको लीड करता है, ठीक। जिसके हाथ पे आप बैत करते हैं, सिंपल अल्फाजों में। हाँ, सादा अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं, ठीक। ठीक हो गया, ठीक है और जी। जो आपको लीड करता है, जो आपको एक डायरेक्शन में लेके चलता है, जैसे हमारी ठीक हो गया, हम नमाज बाजमात पढ़ते हैं तो बाजमात नमाज उसी को कहा जाता है जो एक इमाम के पीछे पढ़ी जाती है, ठीक हो गया, जिसकी इत्तबा के अंदर आप रुकू सजदा क़याम सारा कुछ करते हैं, सही हो ठीक। गया, सही हो उसको भी गया, बाजमात तब कहा जाता है क्योंकि वो इमाम के पीछे होती है। तो ठीक वहीं है, इसी तरह जमात बगैर इमाम के हो ही नहीं सकती। सही बस है, हम 20 बंदे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें और इमाम के बगैर पढ़ लें, तो क्या हमारी नमाज को ये आप या मैं बाजमात नमाज कह सकते हैं? नहीं कह नहीं सकते, कह सकते। ठीक है। तो ये वो चीज़ है कि जिसको हमने देख के चलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीज़ें बता दी कि ठीक आपने हो, इमाम को ढूंढना है। हम कहते हैं कि ठीक, वो इमाम, एक सेकंड दीजिए,